اس کے بعد پھر آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات کو بیان کیا کہ ان کی پوری زندگی کا ایک پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف ان کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ یہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں ان کا ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، اور پیغمبروں کا بھی ہے لیکن سب سے زیادہ ان کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں ان کے قرآن میں ہی اس بات کا ذکر ہے کہ فرعون اصل میں بادشاہ کا نام نہیں ہے، فرعون منصب کا نام ہے۔ اس وقت کے مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، یعنی جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں نا پرائم منسٹر، تو چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو، تو ہم نے اس کو پرائم منسٹر ہی کہنا ہے، وزیر اعظم۔ اسی طرح اس وقت جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا کرتے تھے، تو مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا۔ تو وہ مصر کا جو بادشاہ تھا، ایک زمانہ ایسا آیا، کچھ کو نجومی میں بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تمہارے یہ جو تمہاری سینکڑوں سال سے جو تمہاری سلطنت چلتی ہوئی آ رہی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ تو اس نے پھر آرڈر کر دیا کہ کسی لڑکے کو، اچھا چونکہ وہاں پر دو قومیں آباد تھیں، ایک قبطی، یہ فرعون کی جو قوم تھی قبطی تھی، اور دوسری بنی اسرائیل تھے۔ نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، لڑکا، اور وہ تمہارے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اس فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر، اپنی قبطیوں کے اندر نہیں، بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ اب اس کے پولیس، فوجی، جاسوس ہر وقت ٹو میں لگے ہوتے، کہیں سے اطلاع ملتی فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، جا کر اس کو، اگر لڑکی ہوتی چھوڑ دیتے، لڑکا ہوتا مار دیتے تھے۔ تو ایسے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ، ہمیشہ اللہ کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ جتنی مشکل کام ہوتا ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ خیر کو برآمد کرتا ہے۔ تو ان حالات میں، ایسے حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ پریشان تھی کہ ابھی آ جائے گی پولیس اور جو ہی اطلاع ملے گی اور مار دے گی، تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک بکسے میں ڈال کر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آئیں اور اس کو مار دیں۔ تو انہوں نے، اچھا موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی یہ فرعون کے محل میں کام کرتی تھی، ملازم تھی، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش ہوئی تو ان کو ایک بکسے میں ڈال کر، ایک نہر تھی اس میں ڈال دیا، پھینک دیا بکسے کو۔ اب وہ بہن بیچاری ساتھ بکسہ ایسا جا رہا ہے پانی میں، ظاہر ہے ماں ہو بہن ہو ایک دل میں محبت ہوتی ہے، تو وہ ساتھ روتی بھی ہے اور ساتھ کنارے سے جا رہی ہے، وہ بکسہ جا رہا ہے میرے بھائی کا۔ اس نہر میں سے ایک نالا بڑا سارا نکال کے محل میں جا رہا تھا۔ اس وقت پائپ لائنیں تو نہیں ہوتی تھی، تو اس طرح نالے ہی جاتے تھے، محل کے اندر سے گزرتا تھا، تو وہ بکسہ اس کے اندر چلا گیا۔ تو یہ آسیہ ان کا نام تھا غالباً، تو یہ بھی نہیں، آسیہ تو فرعون کی بیوی کا نام تھا۔ تو یہ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی یہ بھی ادھر گئی۔ آگے جا کر فرعون کے گھر میں سے جب وہ گیا تو پانی تو اٹھا لیا انہوں نے، کسی نے اٹھا کے دیکھا تو اس میں بچہ ہے، فرعون کو دیا۔ تو فرعون کی اولاد نہیں تھی اس وقت، تو اس کی بیوی تھی آسیہ، اس نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، تو اس نے فرعون سے کہا کتنا پیارا بچہ ہے، تو ایسا نہ کر لیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے تو اس کو ہم رکھ لیں۔ تو انہوں نے اس کو رکھ لیا۔ فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح بندوبست کیا کہ جس کو مارنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچے قتل کیے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو فرعون کے گھر میں ہی پالا۔ فرعون نے ہی پرورش کی موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بندوبست کر لیا کہ وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر موجود تھی، وہیں ملازم تھی، انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے اس کو میں لے کے آتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ تو اپنی والدہ کو لے کے آئی، موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو اس طرح اپنی ہی ماں کا دودھ پیا اور فرعون کے پیسے پر اور اس کے گھر میں پرورش ہوئی، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور بعد میں پھر اس کا اپنا بیٹا بھی ہو گیا، اس کی اپنی اولاد بھی بعد میں ہوگی۔ اب جب یہ جوان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، تو ان سے پھر وہاں پر ایک بندہ قتل ہو گیا غلطی سے۔ دو آدمی لڑ رہے تھے، تو چھڑاتے ایک کی جس کی زیادتی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ویسے اس کو ایک تھپڑ مارا تو مر گیا، یعنی غلطی سے مر گیا۔ قتل تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی کسی اعلیٰ قتل کے ساتھ قتل کرے، تو اعلیٰ قتل کے بغیر ویسے ہی تھپڑ مارا تو وہ مر گیا۔ وہ تھا قبطی۔ اب یہ جو ہے اس بات سے فرعون پہلے ہی پریشان تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس وجہ سے پریشان تھا کہ اس کا اپنی اولاد ہو گئی تھی، بیٹا ہو گیا، تو اس کو اب خطرہ تھا کہ یہ بیٹا، اس کو یہ تو پتہ تھا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو
اس کی خواہش یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا اپنا بیٹا بادشاہ بنے، تو کہیں یہ بادشاہ نہ بن جائے۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، یعنی وہ نبوت والا کام وہ بھی نہیں شروع ہوتا، نارمل ایک جس طرح نوجوان ہوتا ہے زندگی۔ تو وہ ویسے ہی فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑانا چاہتا تھا، کسی طریقے سے میں اس کو اپنے مال سے نکال دوں، چونکہ میرا بیٹا تو ہے نہیں ہے، تو کوئی بہانہ مجھے مل جائے۔ تو یہ بہانہ مل گیا کہ جی اس سے قتل ہو گیا۔ تو فرعون نے فوراً آرڈر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرو۔ تو وہاں پر اس کے ایک بندہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ فرعون نے آپ کو گرفتار کرنے کا آرڈر دے دیا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ آپ کو اس قتل کے جرم میں پھانسی دے دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے اور مصر چھوڑ کر چل پڑے کہیں۔ چلتے چلتے کئی کلومیٹر سینکڑوں میل سفر کرنے کے بعد آگے ایک اور شہر تھا مدین، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات اس طرح ہوئی کہ ایک کنواں تھا، وہاں پر لوگ اپنے جانور کو پانی پلا رہے تھے، پینے کے لیے پانی بھر رہے تھے، سارے وہاں پر مرد کھڑے تھے، اب جس دکم پیل لگی ہوئی تھی، تو 2 لڑکیاں وہاں پر کھڑی تھیں، وہ بیچاری ایک سائڈ پر کھڑی تھی کہ مرد ہٹیں گے تو ہم پانی بھریں گے، شریف لڑکیاں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچے پانی پینے کے لیے، دیکھا کافی دیر ہو گئی ہے، بیچاری شریف لڑکیاں کھڑی ہیں اور لوگ بس آ رہے ہیں بھر رہے ہیں، ان کو موقع ہی کوئی نہیں دے رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان لڑکیوں سے وہ برتن لیے، کہا میں تمہیں بھر کے دیتا ہوں، وہاں سے پانی بھر کے دیا ان کو۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی، انہوں نے پوچھا کون ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا میں مسافر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے والد صاحب جو ہے بہت ضعیف ہیں اور بہت نیک انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ان سے ملائیں۔ تو اس طرح بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گئے، ان کے گھر چلے گئے، اور سارا واقعہ بچیوں نے بتایا کہ وہاں ہمیں کوئی پانی نہیں بھرنے دے رہا تھا، تو اس نوجوان نے ہمیں وہاں سے پانی بھر کے دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا واقعہ بتایا کہ میں اس طرح مصر کا رہنے والا ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا غلطی سے، یہ وہ سارا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر میں رہو، اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لو، اور اس کے بدلے میں 10 سال تک تم نے یہاں پر رہ کر ہمارے یہاں پر رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو ان کی بیٹی سے شادی ہوگی، اور پھر 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی بھی اولاد ہو گئی۔ اب 10 سال کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اب واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف۔ تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا نبی بنا دیا، نبوت عطا فرمائی۔ راستے میں کھانا کھا رہے تھے، کہیں پر کھانا تھا، آگ کی ضرورت تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ سامنے ایک آگ جل رہی ہے، اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ تم یہاں پر رکو، میں جاتا ہوں وہاں پر آگ لے کر آتا ہوں۔ وہ آگ لینے کے لیے گئے، وہاں پر درخت کے پاس، وہاں پر پھر ایک آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو، آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو پکارا اور فرمایا کہ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، اپنے جوتے اتار دو، میں تمہارا رب ہوں۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ ونخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور فرمایا کہ میں آپ کو وحی کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنو، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری بندگی کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ان الساعۃ، قیامت آنے والی ہے۔ کافی ساری اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور پھر فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کے ساتھ تکیہ بھی لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ اپنے جانوروں کے لیے پتے بھی جاٹتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینکو نیچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ فالقاها قال خذها ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، اسے پکڑو دوبارہ۔ جو ہی انہوں نے ایسے پکڑا تو پھر وہ ڈنڈا بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا معجزہ ہے، اور تم آج کے بعد میرے پیغمبر ہو، میرے نبی ہو، اور اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اب تم جاؤ سیدھے فرعون کے پاس اور اسے جا کر یہ نصیحتیں کرو۔ یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت والی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میں بہت کمزور ہوں اور مجھ پر قتل کا الزام بھی لگا ہوا ہے، تو میں کس طرح اکیلا جا کر فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو پکاروں گا؟ میرے ساتھ کوئی ہونا چاہیے۔ دوسرا میں جو ہے نا تقریر بھی نہیں کر سکتا، کھل کر بات نہیں کر سکتا۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے کہ میں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کر سکوں۔ اور واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور میرے ساتھ میری معاونت کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ، اس کو بھی ذمہ داری لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، ہارون کو بھی نبی بنا کر وزیر بنا دیا، ساتھی بنا دیا۔ اب پھر آگے یہ سارے گئے اور سارا وہ واقعہ اس میں ذکر ہے کہ کیا کیا وہاں پر ہوتا رہا، کیسے دعوت دی، کیسے ان کے ساتھ مکالمے ہوئے، مناظرے ہوئے، وہ جادوگروں والا واقعہ، پھر آگے اور بہت سارے واقعات، پھر آگے فرعون کی ساری تفصیلات ہیں اس صورت کے اندر، اس کی تباہی کے بعد وہ سلطنت ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر ایک دوسرے علاقے میں چلے گئے، وادی سینا میں چلے گئے۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، تو پھر تورات لا کر دی اپنی قوم کو کہ یہ کتاب ہے، اس کا جو قانون ہے آج کے بعد یہ ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔